عالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ بھی پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالات کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے جو سوالات ہمیں ملیں اور براہ راست ہمیں موصول ہوں، ان کے جوابات بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے، اور کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، انہیں بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، حضرت کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، پہلے اپنے ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات دیکھتے ہیں۔ فیصل عطاری کراچی سے، مفتی صاحب کیا آج کے دور میں اولاد کو دنیاوی تعلیم دینا اور دینی تعلیم کو چھوڑ دینا والدین کے لیے وبال بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلب العلم، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان پر یہ ضروری قرار دیا ہے، اور یہاں پر علم سے مراد علم دین ہے۔ تو مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اسے اپنے ضروری جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا تو ضروری ہے۔ تو جہاں اپنے بچوں کے مستقبل کے روشن کرنے کی فکر میں والدین جہاں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم، ہنر اور فن ان چیزوں کی طرف لگاتے ہیں، مصروف کرتے ہیں، تو وہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف بھی مصروف رکھنا ضروری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو دینی تعلیم کی طرف والدین ان کا رجحان بڑھاتے ہیں اور ان کو علم دین حاصل کرنے کی طرف لگا دیتے ہیں، تو علم دین ہی وہ چیز ہے جس کے سبب انسان اپنے شب و روز صحیح معنوں میں گزار سکتا ہے۔ جی بالکل، حلال حرام کی تمیز علم دین حاصل ہوگا تبھی ہوگی۔ یہ کام ناجائز ہے، یہ جائز ہے، اس میں کسی کی حق تلفی ہوگی، اس میں حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ علم دین ہے۔ تو اس طرح جو والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب رکھتے ہیں، تو ان والدین کو ایک بینیفٹ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، اسی طرح آداب معاشرت کے حوالے سے جو امور دین اسلام نے سکھائے ہیں ان چیزوں کو ان کے بچے اب سیکھ لیتے ہیں، تو پھر اپنے ماں باپ کے لیے وہ دنیا میں بھی راحت و سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اور ایسے والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنی اولاد کی دینی تربیت دینے کا ایک فائدہ جو ہوتا ہے کہ وہ اولاد اپنے والدین کے وصال کے بعد جو ان کا حق بنتا ہے والدین کا اولاد کے اوپر، ان کی ادائیگی میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں قعدہ اخیرہ جب کر رہا ہو تو وہ التحیات کے بعد دعائے معصورہ پڑھتا ہے، یعنی وہ دعائیں کہ جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان دعاؤں کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک دعا آتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کے اگلی دعا ہوتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو جب دینی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے تو سب سے بنیادی اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ نماز کا پابند بنتا ہے، پھر والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کا ایک موقع ملتا ہے۔ ورنہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے شفیق صاحب کے پڑھانا تو دور کی بات ہے،
نماز جنازہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بچے جنازہ بھی صحیح طور پہ نہیں پڑھ پاتے، انہیں نماز جنازے کی دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ اب دنیا سے جانے کے بعد، قبر میں اترنے کے بعد ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ تھے اس وقت تک ہمارے ان کے حقوق لازم تھے، ان کا خیال رکھنا تھا۔ چلے گئے تو اب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے۔ ان کا جب کبھی تذکرہ ہو تو اب والدین کے لیے اصالِ ثواب کرنا ہے، نیک اعمال کر کے ان کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ بمقابل اس کے کہ اگر اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی جب اچھی تربیت کر دیتا ہے تو اولاد پھر ماں باپ کے کتنا کام آتی ہے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو جب بروز قیامت جب اس کا درجہ بلند ہوگا تو اس کو پوچھے گا یہ درجہ کیسے بلند ہوا، تو کہا جائے گا تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، سبحان اللہ، ان کے لیے استغفار کرنا، دعائیں کرنا۔ لیکن جمیل صاحب یہ جو سوچ ہے، جیسے یہ سوال بھی آیا کہ دنیاوی تعلیم سے ہی، کہ صرف دنیاوی تعلیم دینا، دینی تعلیم نہ دینا، دین اسلام نے کوئی دنیاوی تعلیم سے یوں منع تو نہیں کیا؟ اگر اس کے تقاضے دین کے بھی پورے ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو دنیاوی ظاہر ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بچیاں کرتی ہیں اور پڑھتی ہیں، لیکن جو شریعت کے احکامات اس کے مطابق۔ اچھا، کئی ایسے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ دینی طور پر بھی اچھا علم حاصل کر دیتے ہیں، اور بھی تو اتنے ذرائع ہیں۔ ہم دیکھیں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے کتنے لوگ جو باقاعدہ دین سیکھے، بلکہ عالم دین بن گئے، پورا درس نظامی کا کورس کر لیا، ساتھ وہ ادھر کر رہے ہیں اور ساتھ یوں۔ اچھا، ایک اور اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں دارالتعلیم سنت میں، مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں، تو پہلے تو آتے تھے تو وہ ڈاکٹر والے یونیفارم یا اوپر کا جو ڈاکٹر کا پہنا ہوتا وہ بھی، تو میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں آپ کے پاس سول ہاسپٹل میں تو میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میری کلاس ہوتی ہے تو 1 بجے تک ہمارا وہاں پہ دورانیہ ہوتا ہے۔ اچھا، مسائل کا اتنا شوق، دین کے مسائل کا، احکامات کا اتنا شوق ہے ماشاءاللہ، تو وہ رہنمائی لیتے ہیں۔ اب یہ شوق ہی ان کو اس بات پر ابھارا کہ میں خود بھی عالم کیوں نہ بن جاؤں۔ وہ شروع ہو گئے کہ میں نائٹ جامعہ میں، جامعۃ المدینہ نائٹ میں باقاعدہ پڑھنے لگے، ابھی دوسرے درجے میں، یعنی شروع ہو گئے۔ اچھا، ہم نے جب دستار فضیلت ہوئی یہاں پر علماء کے حوالے سے، تو اب دیکھیں اس میں کئی ایسے کہ جو دنیاوی معاملات میں بھی تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ادھر سے بھی فراغت حاصل کی۔ تو محض دنیا کی تعلیم وہ روکتی یہ نہیں ہے کہ دین سے آدمی بالکل کٹ کر رہ جائے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ٹائم کو استعمال کرتے ہیں اور دن نہیں تو رات، رات نہیں تو دن۔ اچھا، پھر اس میں یہ ضروری بھی نہیں کہ درس نظامی ہی ہر آدمی کرے، جو ضروری علوم ہیں وہ اور ذرائع سے بھی سیکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈائریکٹ انہوں نے فرض علوم کی ہی کورسز کی کلاس لے لی بالفرض فیضان آن لائن اکیڈمی سے، کہ ہم روزانہ 1 گھنٹہ کی فرض علوم کی کورسز کی کلاس لیتے، تو یہ رفتہ رفتہ ایک اچھا خاصا یوں علم سیکھ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ علم کے جو ذرائع ہیں، مستند ذرائع ہیں، تو ان سے بالکل رابطہ رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ جیسے فیضان آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے مفتی شفیق صاحب نے رہنمائی فرمائی، تو اس طرح مختلف کورسز ہیں، مختلف علوم کے حوالے سے، مختلف مسائل کے حوالے سے کورسز کروائے جاتے ہیں، ان کو ضرور آپ سیکھیں، فیضان آن لائن اکیڈمی سے سیکھیں۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر بھی آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالافتاء اہل سنت سے مربوط رہیں، فون کے ذریعے سے آپ سوالات کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اسی طرح بالمشافہ بھی آپ مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بڑا ذخیرہ علم دین کا حاصل ہو جاتا ہے اگر ہم ان ذرائع میں سے کوئی ایک ذریعہ استعمال کرتے ہوئے دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ رکھتے ہیں۔ تو یا مدنی چینل پر جو دارالافتاء اہل سنت کے جو سلسلے دکھائے جاتے ہیں، یہ بھی اگر آپ پابندی سے دیکھیں، اور اگر کبھی مس ہو جائے تو یوٹیوب وغیرہ پر جا کر بھی آپ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کراچی شہر میں اور اس کے اطراف میں بہت بارش کا وہ سیزن ہے، اور اس وقت بھی ہم فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں موجود ہیں، یہاں سے براہ راست ہیں، تو اس وقت بھی یوں کہیں کہ بہت
دھوم دھام سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. اللہ پاک عافیت سلامتی والا معاملہ فرمائے. اللہم آمین. اور ظاہر ہے بارش کے ساتھ کئیوں کے لیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. کئی علاقوں میں پانی کھڑے ہونا، پھر لائٹ چلے جانا اور دیگر اور بھی اس طرح کے کئی مسائل وہ ہیں. اللہ پاک خاص اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اور بارش کو موقوف کرنے یا رکھنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھی کچھ کلمات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی اللہم لا علینا بل حوالینا او کما قال علیہ السلام، کہ ہمارے اوپر نہیں ہمارے ارد گرد پہاڑوں پر، ہمارے ارد گرد کے علاقوں پر برسا. تو ظاہر ہے شدت سے جب بارش ہے تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا. صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان تھے اور اب بارش اتنی کثرت سے ہو گئی ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا یہ سب چیزیں ایک طرح کی مشکل ترین ہوگی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا بھی فرمائی. اللہ پاک ہمیں نفع مند بارش عطا فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. جمیل صاحب مسئلے کی طرف آتے ہیں. عام طور پہ روڈ پر جب بارش ختم ہوتی تو کیچڑ اور پانی کئی جگہوں پر، اب کہیں سے بائک والا گزرا تو چھینٹے پڑ گئے، کہیں سے خود چھینٹے، کہیں گاڑی نے. تو بعض جو اپنے گھروں سے ظاہر ہے باہر نکلے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، جاب پہ ہیں، تو یہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ عمومی طور پہ ایک ذہن میں خیالات آتے ہیں اس طرح کہ کیونکہ جس محلے میں، علاقے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جہاں جن روڈوں سے، سڑکوں سے ہمارا روزانہ گزر ہوتا ہے، تو وہاں بعض اوقات گٹر لائن کا پانی، سیوریج کا پانی بھی بہہ رہا ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو شاید سال کا اکثر حصہ وہ اس طرح کی نالیاں بہہ رہی ہوتی ہیں. تو اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بارش کا پانی بھی بہہ رہا ہے تو یہ جو چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر آئی ہیں تو اس کا کیا ہوگا. ہم یہاں سے گزرتے ہیں، اب یہاں پانی ناپاک بھی گزرتا تھا، اب یہاں کیچڑ اور یہ بارش کا ایک سیلابی پانی بھی بہہ رہا ہے تو اس میں ہمارے کپڑے خراب ہوئے، ناپاک ہوئے، کیا ہوئے. تو دیکھیں اس طرح کے معاملات میں فقہاء کرام نے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا ہے طین الشوارع طاہر، سڑکوں کا پانی، سڑکوں سے لگنے والی کیچڑ جسم پر جو لگتی ہے وہ پاک ہے. صحیح. لیکن اس کو اس چیز کے ساتھ مقید کیا ہے، یہ اس صورت میں پاک ہے جب کہ اس کیچڑ میں کسی قسم کی نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے. اب ذہن میں یہ جو سوال آتا ہے کہ یہاں گٹر بہہ رہا تھا تو اب یہ جو کیچڑ ہوگی ناپاک ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. جب بارش کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو وافر مقدار میں وہ اس قدر کثرت کے ساتھ جاری و ساری ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ وہ پاک ناپاک ہر طرح کی چیزوں کو بہا کر لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب کپڑے یا جسم کا حصہ اس وقت ناپاک قرار دیا جائے گا جب اس پانی کی کوئی کیچڑ یا پانی کی چھینٹیں اگر کپڑے پہ لگیں اور ان میں ناپاکی کا اثر ہو. یعنی ناپاکی کے اثر سے مراد ہے کہ یا تو ناپاکی کا جو عین چیز ہے وہ کپڑوں پہ لگ جائے یا بو آ رہی ہو ناپاکی کی، تو اس طرح کا اثر یا اسمیل آ رہی ہے، تو اس طرح کی چیز اگر کپڑے یا جسم پر لگے تو پھر ہم ناپاکی کا حکم دیں گے، پھر اس کپڑے کو، جسم کے اس حصے کو پاک کرنا ہوگا. اچھا، نارمل اگر یہ کیچڑ ہے یا نارمل پانی جمع تھا، اب یہ جمع ہے تو ایک دو دن ایسے پڑا رہتا ہے، گدلا بھی ہو جاتا ہے، طرح طرح کے بعد کا اس پانی سے بھی اسمیل آنے شروع ہو جاتی، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ناپاکی بھی یہاں پر گری ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے نہیں. ایسا اکثر جو ہمارے شہر کراچی میں اکثر جو بچوں کے گراؤنڈ ہیں، پلے گراؤنڈ، ان میں بھی اکثر پانی جمع ہوتا ہے اور یہ پانی بسا اوقات تو مہینے بھر بھی پڑا رہتا ہے اور کیچڑ بنتی ہے اور اس میں کائی جمنے لگتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پانی میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. تو مٹی میں جب پانی لگتا ہے اور وہ کافی دیر تک گیلی رہے تو مٹی کی اپنی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے، تو وہ اسمیل ناپاک نہیں ہوتی وہ اسمیل جب تک کہ اس میں کسی قسم کی ناپاکی شامل نہ ہو. تو اس لیے اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جیسے بارش کا سلسلہ ابھی بھی لائیو جس وقت ہم سلسلہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی بارش کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس دوران بھی روڈوں پر پانی جمع ہے، بہہ رہا ہے،
بارش میں لوگ بھیگ رہے ہیں، چلتے پھرتے بائکوں پر یا کار پر آتے جاتے لوگوں کے اوپر بھی چھینٹیں پانی کی آ رہی ہیں، پیدل چلنے والوں کے کپڑے بھی، پاؤں بھی، جوتے بھی وہ سارے پانی سے گیلے ہو چکے ہیں۔ تو ہم ان کے کپڑوں کو، ان کے جسم کو ناپاک اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ باقاعدہ یقین کے ساتھ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ نجاست، ناپاک پانی، اس پانی میں ناپاکی شامل ہو، کپڑوں پہ لگ گئی۔ صحیح۔ اس وجہ سے بالعموم ہم یہی کہیں گے کہ عمومی طور پر بارش کے جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو اس میں نجاست کا اثر کپڑوں پر یا جسم پر ظاہر نہیں ہوتا۔ بھی جیسے بعض ویڈیوز دیکھیں کہ ناف تک، بلکہ بعض تو شاید ناف سے بھی اوپر تک پانی روڈوں پر بعض علاقوں میں موجود تھا، اب جو ایسے پانی سے بالکل تر بتر ہو چکا ہے جس میں اس کی گاڑی بلکہ کاروں کے اندر بھی پانی بھرا ہوا تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی کار کا یہ حصہ ناپاک ہو گیا، سیٹیں ناپاک ہو گئیں کیونکہ یہ بارش کے پانی میں ساری تر بتر ہو گئی تھی، تو ایسے ہم ان گاڑیوں کو یا کپڑوں کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر یہ بطور خاص ناظرین کرام گفتگو اس لیے بھی ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ کئی لوگ پھر اسی کو عذر بنا کر نمازیں ترک کر رہے ہیں۔ اب وہ مارکیٹ میں اب کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئی، سب ہو گیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ شام کو گھر جانا ہے تو یوں نمازوں کو قضا کر دینا، اور جاب پر ہے تو بھی ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، بعض صرف اسی کیچڑ کے لگنے کی وجہ سے۔ اور اگر بالفرض کیچڑ ناپاک ہی لگ گئے، بالفرض ہم یہ سمجھ رہے ہیں عام حالت میں بھی تو گٹر کا پانی یہ کچھ لگ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑنے لگ جائیں۔ آپ اسے پاک کریں، آپ دھو لیں، آئیں وضو خانے میں بیٹھیں، آپ اسے دھو لیں۔ اور یہاں مسجد میں آنے والوں سے بھی بعض تو یہ سمجھتے ہیں نا جیسے کپڑے بالکل وہ کہتے ہیں کیچڑ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مٹی کیچڑ جو کچھ لگا ہوا تو ہم مسجد میں ایسے ہی چلے جائیں، مسجد کے صفوں میں ہم بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں اس کو دھو لینا چاہیے، اس کو صاف کریں، اس کو دھوئیں۔ مسجد کو بھی آلودگی سے ہمیں بچانا ہے، چاہے بارش کا موسم ہو یا نارمل، تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک آدمی پورا اس طرح یا کیچڑ مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی ہے، دوسرا صاف ستھرے کپڑے پہنو، تو اس کو بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی تشویش اور گھن والی کیفیت ہوگی۔ تو انہیں بھی اپنا کپڑے وغیرہ جہاں بھی اس طرح کیچڑ ہے، بھلے پاک ہی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو دھو کر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پاک ہونا ایک الگ چیز ہے جی، اور ایک آلودہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ میلا کچیلا پن، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو مسجد کو جس طرح ناپاک چیزوں سے بچانا ضروری ہے تو اسی طرح مسجد کو آلودگی سے بھی، گندگی سے بھی بچانا چاہیے۔ تو جہاں کہیں ایسی کیچڑ لگی ہے یا کپڑوں میں اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے، اگرچہ وہ کپڑے ناپاکی کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوئے لیکن اسمیل آ رہی ہے، تو ایسے کپڑوں کو چینج کر کے پھر مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ جی، بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے شہر میں جو ہے نا سالانہ محفل میلاد مناتے ہیں، تو اس کے لیے چندہ ہم لوگ جمع کرتے ہیں، اور وہ چندے کی رقم میں سے میلاد کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کے لیے ہم مسجد کا سامان، دری وغیرہ ہو گیا یا کوئی ایسا سامان، مسجد کا لاؤڈ سپیکر، ساؤنڈ وغیرہ، یہ اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہے حلال ہے، تو اس کے لیے آپ رہنمائی فرما دیں۔ میرا سوال ہے، کیا مسجد کے چندے سے مسجد کے چراغاں کے لیے لائٹیں خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کرائے پر لیں تو اس میں کرایہ زیادہ دینا پڑتا ہے، بنسبت اس کے اگر مارکیٹ سے پرچیز کی جائے تو دیگر آراس میں بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے اور چراغاں کرنا آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو پہلا سوال تو مسجد کے میلاد کے لیے چندہ کر رہے ہیں، اور اچھا ہے انہوں نے پہلے ہی پوچھ لیا، ورنہ عام طور پہ جمیل صاحب تو میلاد شریف ہونے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اب چندہ بچ گیا اب کیا کرنا چاہیے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جو چندہ دینے والے افراد ہیں ان حضرات سے اگر چندہ بچ گیا ہے تو اذن عام لے لیں، یعنی عام اجازت ہی لے لیا کریں کہ اگر یہ چندہ بچ گیا تو ہم آپ کی اجازت ہے تو ہم اس کو مسجد کے یا دیگر نیک کاموں میں خرچ کر سکیں، تو اس طرح اجازت ہی لے لینی چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اب چندہ ضرورت سے زائد جمع ہو گیا اور وہ جتنا استعمال میں آنا تھا اتنا استعمال میں آ چکا ہے، تو چندہ دینے والوں سے جب آپ اجازت لے لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کسی بھی نیک کام میں، جیسے مسجد کے حوالے سے بہت سارے نیک کام ہوتے ہی ہیں، تو ان میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اجازت نہیں لی
اور وہ مسجد کو اس خاص ایونٹ پر ملنے والا جو چندہ ہے، اور وہ چندہ جتنا استعمال میں آنا تھا وہ بچ گیا ہے، بچنے کے بعد اب اس چندہ دینے والوں کا اگر ہمیں علم نہیں ہے تو علم نہ ہونے کی صورت میں پھر اس کو کسی دینی کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر دینے والوں کا علم ہے اور ہم نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، چندہ بچ گیا ہے، تو ان سے دوبارہ رجوع کیا جائے، اگر وہ واپسی لینا چاہیں تو واپسی دیتے ہیں، اور اگر واپسی نہ لینا چاہیں تو ان سے اجازت لے کر کسی بھی دینی کام میں خرچ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو مسجد کے چندوں سے، مسجد کے فنڈ سے چراغاں کے لیے باقاعدہ لائٹیں خریدنا، دوسرا سوال جو بھائی نے کیا، اس میں یہ ہے کہ جن مساجد کے اندر عرف یہی چل رہا ہے کہ وہاں مسجد کے لیے جو لائٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس کا عام طور پہ یہ ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں جن سے یہ لائٹیں مختلف ایونٹ پہ 2-4 دن تک، بعض جگہوں پہ 10-10 12-12 دنوں تک، جو بھی عرف جہاں کا ہے، اور اس عرف کے مطابق وہ لائٹوں کا جو رینٹ بنتا ہے وہ مسجد انتظامیہ ہی مسجد کے فنڈ سے دیتی ہے۔ اگر عرف یہی ہے تو مسجد کے فنڈ سے بھی وہ رینٹ دیا جا سکتا ہے۔ یعنی عرف سے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو چراغاں ہو رہا ہے تو یہ بھی ہمارے دیے ہوئے اسی فنڈ سے جو مسجد کے لیے ہم چندہ دیتے ہیں، اسی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر جہاں پہ ایسا عرف ہے تو وہاں سے مسجد کو ملنے والا فنڈ ہی، اس میں جو مسجد کے کام ہیں ان کاموں میں ایک کام چراغاں بھی ہے، صحیح۔ تو جہاں ایسا عرف ہے تو وہ مسجد کو آنے والے فنڈ سے بھی وہ کرایہ، وہ رینٹ ڈیکوریشن والے کو دیا جا سکتا ہے، اور جہاں ایسا عرف نہیں ہے تو یعنی کہ چندہ دینے والوں کی طرف سے اس بات کی بھی اجازت ہو کہ آپ اس جمع شدہ فنڈ سے رینٹ ادا کر دیں چراغاں کا، تو وہاں پر پھر خصوصی طور پہ جو مخیر حضرات ہیں ان سے ترکیب بنانی چاہیے تاکہ اس ڈیکوریشن کا رینٹ ادا کیا جا سکے۔ اچھا، اب جہاں عرف ہے کہ مساجد میں رینٹ وغیرہ دیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور چراغاں کا رینٹ اگر زیادہ یعنی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بمقابل اس کے کہ اپنی چراغاں کی جو چیزیں ہیں وہ خریدی جائیں اور مختلف مواقع پر ان کو استعمال بھی مسجد کے حوالے سے کیا جائے، جیسے محافل مسجد کے اندر مختلف پروگرام سال ہر سال ہوتے ہی رہتے ہیں، اس دوران بھی اگر اس کو چراغاں کے طور پہ جب چراغاں کا مسجد میں جو ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ 12ویں شریف پہ بھی چراغاں ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ 15 شعبان المعظم میں بھی چراغاں ہوتا ہے، 27 رجب المرجب کو چراغاں ہوتا ہے، اسی طرح لیلۃ القدر، شب قدر کے مواقع پر بھی چراغاں ہوتا ہے، تو جہاں جو عرف ہے تو اس عرف کے مطابق وہاں کے لیے وہ چراغاں کی لائٹیں بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب مسجد کو ملنے والے فنڈ کے استعمالات کے حوالے سے یہ عرف ہو کہ یہاں مسجد کے فنڈ سے ہی چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جو زیادہ نفع والی صورت ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اگر چراغاں کی لائٹیں خرید لیں گے تو وہ ایک دفعہ خریدنے کی صورت میں مختلف مواقع پر استعمال ہوتی رہیں گی اور اس طرح مسجد کا کرایہ بچے گا، یہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے پھر جو مسجد کی انتظامیہ ہے اس کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ان لائٹس کی نگہبانی کریں، نگرانی کریں، وقت پر ان کو اتار بھی لیں، کیونکہ ڈیکوریشن والا تو اپنی لائٹیں وہ ایونٹ ختم ہوتے فوراً اتار لے گا اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، کہ اس کو یوز بھی کرنا ہوتا ہے، تو مسجد انتظامیہ پر بھی پہ لازم ہوگا کہ وہ ان لائٹس کو خصوصیت کے ساتھ ان کو سنبھال کے رکھیں، یہ نہ ہو کہ بس لپیٹ دیں اور الجھا کر لائٹوں کو رکھیں گے تو پھر ان لائٹوں کو سلجھانے میں ہی بہت ساری لائٹیں خراب ہو جائیں گی، تو یہ بڑا پھر احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ڈائریکٹ ہی کسی شخصیت سے یا مختلف مخیر لوگوں سے لے کر ہی وہ لائٹیں ہی مسجد کو دلا دی جائیں، پھر وہ خریدنے کا عرف نہیں ہے جہاں پر، تو پھر یہ صورت اختیار کریں۔ جہاں خریدنے کا عرف نہیں ہے، لائٹنگ مسجد کے فنڈ سے کرنے کا عرف نہیں ہے، تو وہاں پر پھر مخیر حضرات جہاں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تو ان سے الگ سے رابطہ کر کے بھی مسجد کے لیے اس طرح کی لائٹس وغیرہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں اور ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ چھپانا یہ اس میں مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ کیا ضروری ہے؟ نماز سے متعلق ہی پوچھ رہی ہیں یا ویسے ہی بطور ستر کے؟ عورت کے جو نماز میں جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے وہ
ان میں سے 5 اعضاء کا استثناء کیا گیا پوری جسم سے، جس میں ہتھیلیاں اور اس کا اوپر کا حصہ، دونوں ہاتھ، تو 2 اعضاء یہ ہو گئے، دونوں پاؤں اور اس کے تلوے 4 یہ ہو گئے، اور ایک عورت کے چہرے کی ٹکلی۔ اب چہرہ جو عورت کا ہوتا ہے وہ تھوڑی تک، یہ حصہ پیشانی کے بال جہاں سے جمتے ہیں یہاں سے کان کی لو، اور یہ تھوڑی، یہ والا جو حصہ ہے یہ چہرے میں شامل نہیں ہے۔ جو گردن کی طرف کا حصہ ہے اور تھوڑی سے نیچے نرم حصہ ہے، یہ چہرے کے تعریف میں داخل نہیں ہے، تو لہذا احتیاط کے ساتھ اس انداز سے اسکارف پہنا جائے یا دوپٹہ لپیٹا جائے جس کے اندر یہ حصہ نظر نہ آئے، کیونکہ جن اعضاء کو عورت ظاہر کر سکتی ہے نماز میں ان میں یہ حصہ شامل نہیں ہے، تو لہذا اس انداز سے چادر کو لپیٹے یا اسکارف اس انداز سے لے کے یہ حصہ نظر نہ آئے۔ پھر بھی اگر نظر آ جاتا ہے نماز میں تو یہ اتنی بڑی مقدار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہ ہو۔ صحیح، لیکن صرف تھوڑی کا حصہ نیچے والا جو تھوڑا سا نظر آئے یہ تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ ایسا یہ ظاہر کرنے والے اعضاء میں شامل نہیں ہے، ٹھیک، لیکن احتیاط کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے تو عادت بنی جائے گی۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کے ذریعے ایک گاڑی منگوانا، اس میں سفر کرنا، اور اس میں جو ڈرائیور جو کما رہا ہے، یہ کمانا کیسا ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مزید میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے 15-20 سال پہلے لاکھ روپے قرض لے اور اب واپس کرنا چاہتا ہے تو کیا شرعاً نسبت 10 لاکھ ہی واپس کرنا لازم ہے؟ جبکہ آج کی ویلیو کے حساب سے زیادہ کم بنتی ہے، کیونکہ 20 سال پہلے 10 لاکھ کی ویلیو بہت زیادہ تھی، مگر آج کل وہ ویلیو نہیں ہے۔ براہ مہربانی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بہت مہربانی اس کی، اگر وہ واپسی کر دیتا ہے اور اتنے ہی پیسے واپسی کر دیتا ہے، ویسے تو 15-20 سال جتنے گزار دیے ہیں کون واپسی کرے گا؟ جمیل صاحب، آج کے جو لوگ بعض اوقات قرض تو مجبوری میں یا کسی طرح بھی لے لیا، لیکن اب اس کو اتنا طول دے دیا 15-20 سال، اب جو یہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ اگر 20 سال پہلے ہی انہوں نے دیا تھا اور آج تو اس کی ویلیو کہاں سے کہاں چلے گی؟ اچھا، اس میں دونوں طرف سے بعض کا زیادتی ہوتی، ایک اس طرح یہ ڈیلے کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے، دوسری طرف سے یہ مطالبے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ دیا تھا اب ہم 15 لیں گے، 12 لیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ قرض دینا ایک نیکی ہے، اور قرض عمومی طور پر جب آدمی مجبور ہوتا ہے اسی وقت طلب کرتا ہے، ایک نارملی بات ہے، لیکن بعض لوگ بلا وجہ بھی قرض کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں قرض کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرض مانگنے کی بعض لوگوں کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، جس کو ہم لت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے افراد جن کو قرض بار بار بس وہ قرض لے کر ابھی آسائشوں کے ساتھ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرض لینے والا جو بندہ ہوتا ہے، مقروض جسے ہم کہتے ہیں، وہ تھوڑا کفایت شعاری کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، تو جو کفایت شعاری کے بجائے خوشحالی اور زیادہ آسائشوں کے ساتھ لائف اسٹائل جس کا بن گیا اور ہے قرضوں والا، تو ایسے آدمی سے قرض کا ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو قرض لے اور کفایت شعاری کے ساتھ اس کو استعمال کرے، اور جب قرض لوٹانے کا وقت آئے تو اس وقت کوشش کر کے وہ قرض کی ساری رقم یا جتنی ممکن ہوئی اتنی رقم ادا کرے، تو یہ ایک اچھی صورت ہے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مقروض ہونے کی حالت سے نکالے۔ صحیح، قرض ایک ایسی چیز ہے جس کا معنی ہے کاٹنا۔ عربی زبان میں مقراض، کینچی کو مقراض کہتے ہیں، اور جو قرض ہے ایک محاورہ بھی ہے کہ یہ مقراض محبت ہے، محبت کی کینچی ہے، رشتے بھی کاٹ دیتا ہے، محبتیں بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ اکثر جو ہے وہ قرض لینے اور دینے والوں کے درمیان جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ دیکھ لیں کہ جب تک قرض نہیں مانگا تھا تو اس وقت دوستی کا حل کیا تھا، اور قرض لینے کے بعد اب نہ دینے کی کنڈیشن میں اب محبت کہاں چلی گئی، رخصت ہو گئی، یا ابھی تھوڑی بہت رمق باقی ہے جب تک قرض مل نہ جائے اس وقت تک۔ تو بہرحال قرض جس قدر ہو جلدی لوٹانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، غنی کا، مالدار کا، صاحب حیثیت کا قرض کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے۔ تو بعض لوگ قرض ادا کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال و اسباب ہوتا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی حقدار کو کر سکتے ہیں، لیکن دن اوپر گزرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے پاس موجود مال کو ایک دفعہ اور رولنگ گھما دیں، اس کی ایک دفعہ اور ٹرن اوور ہو جائے تاکہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، پھر اس کو تو
ایک مہینے کا اور ٹائم لے لیں گے. تو اس طرح کرتے کرتے نتیجہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھنس جاتے ہیں. وہ اس کی رقم خود آگے پھنس گئی. اچھا آپ آگے یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ پھنس گئی, آگے سے ہی نہیں مل رہے. اب یہ کیا ہے, زیادتی کی نا, زیادتی کی. اب زیادتی کرنے کی صورت میں پھر اس کی وہ مظلوم ہوا ایک طرح کا, کہ اس کو صاحب حق کو آپ حق بھی ادا نہیں کر رہے, وقت بھی پورا ہو چکا ہے. اور کبھی کبھار مظلوم کی بد دعا آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اس حوالے سے جب قرض کی ادائیگی کا وقت ہو قرض ادا کریں. ایسے ہی جو قرض خواہ ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ٹال مٹولی یہ کس انداز سے کر رہا ہے, کہ واقعی اس کے پاس اسباب نہیں ہیں یا اسباب ہیں لیکن پھر بھی یہ مجھے ٹال رہا ہے. اگر واقعی وہ مجبور ہے تو پھر مجبور ہونے کی حالت میں جو مقروض مجبور بھی ہو, ادائیگی سے قاصر ہو, اسے مہلت دینا, قرض کی ادائیگی میں کچھ تاخیر کی مہلت دینا, یہ پھر واجب ہے. قرآن پاک کے اندر اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر وہ ذو عسرت ہے فنظیرۃ الی میسرہ, کہ خوشحالی تک اس کو پھر آسانی دو, مہلت دو. تو اب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا, 10 سال ہو گئے, 20 سال 17 سال گزر گئے, 10 لاکھ قرضہ لیا تھا. تو قرض کا اصول اور ضابطہ شرعی طور پہ یہ ہے کہ جو مال لیا تھا, جتنا مال لیا تھا, واپسی اتنی ہی کرنی لازم ہے. صحیح. اب چاہے اس کو 10 سال ہو گئے, 10 دن ہو گئے, قیمت میں زمین و آسمان کا ڈفرینس آ گیا ہو, تو اس سے قرض لینے والا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری رقم تو اب ڈی ویلیو ہو چکی ہے, پہلے 10 لاکھ کا اتنا سونا آ سکتا تھا اور آج کے دور میں 10 لاکھ کا اتنا سا سونا آ رہا ہے, لہذا آپ مجھے 10 کی جگہ 15 دو, 12 لاکھ دو. تو اس طرح یہ اضافی رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن جو قرض لینے والا ہے, شریعت مطہرہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں. تو اگر جو آج سے ہمارے 5 سال پہلے 10 سال پہلے اگر ہمارے کام آیا اور اس نے ہمیں کوئی بڑی رقم قرض کے طور پہ دی تھی, اور اب اتنے سال گزرنے کے بعد اب ہم قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں, اور اس قرض کی ادائیگی کرنے کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً اس 10 لاکھ کے یا 5 لاکھ کی ویلیو میں فرق تو آ گیا ہے. اچھا خاصا. اب فرق آنے کی صورت میں اس دینے والے کو بظاہر تو نقصان ہو رہا ہے. تو لہذا ایسی صورت میں یہ جب قرض لوٹائے تو 5 لاکھ جو واجب الادا تھا یا 10 لاکھ قرض لیا تھا جو واجب الادا تھا, اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے قرض خواہ کو اضافی کچھ نہ کچھ چیز دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کہ ہمیں حقوق کی ادائیگی میں احسن طریقے سے حق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اچھا, یہ جب کہ پہلے شروع سے ایسا کوئی طے بھی نہیں ہے, پہلے طے نہ ہو, اور نہ ہی کوئی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا بعد میں کچھ زیادہ نفع ملے, ایسا درمیان میں بھی مطالبہ نہ کیا جا رہا ہو کہ میں اضافی لوں گا اس وجہ سے وہ اضافی دے رہا ہو, ایسا بھی نہ ہو. بلکہ لیکن ابھی جو سوال ہے یا لوگوں میں جو یہ تقاضا بھی کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ ویلیو پیسے کی یہ ہو گئی ہے, اس وقت ہوتی تو میرا پیسہ یہاں تھا, آج یہ ہے. تو یہ تو تقاضا بن گیا. اس پہ جو تقاضا ایسا کرے گا اس کا تقاضا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو قرض ادا کرنے والا ہے نا, واپسی مقروض, اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ادا کرے. تو اس پہ لازم نہیں تھا, لیکن یہ اپنی خوشی سے اگر اضافی رقم دینا چاہے, 5 لاکھ قرض لیا تھا یہ 6 لاکھ روپے واپسی کرنا چاہے, 10 لاکھ روپے قرضہ لیا تھا 11 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے واپس کرنا چاہے, تو یہ اس کی اپنی ثوابدید پر ہے اور یہ جائز ہے, جبکہ قرض دینے والے شخص کی طرف سے زیادتی کا مطالبہ قرض دیتے وقت مشروط نہ ہو, ورنہ یہ سود ہو جائے گا. یا درمیان میں اب وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اب تو میں زیادہ لوں گا, تو یہ زیادہ کا مطالبہ کرنا بھی ناجائز ہے. لیکن یہ قرض ادا کرنے والا بغیر مطالبے کے اپنی خوشی سے اگر زیادہ دینا چاہے تو اس کے لیے یہ بلا شبہ جائز بلکہ ایک امر مستحب ہے. ماشاءاللہ. بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو نہ مقروض کیا جائے, اور قرضہ بھی جب لیں اپنی حاجت کی حد تک. مزید ایسی خواہ کی جو بعض شادیوں میں بیاہ میں یا کچھ اور دعوتوں کے طور پر اپنا آپ دکھانا, لوگوں میں اپنی شہرت واہ واہ کرانے کے لیے وہ اچھا خاصا قرضہ لے لیتے. اب شادی میں تو خوشی ہو گئی کہ قرضہ مل گیا, لیکن اس کے بعد وہی میاں بیوی اور وہی گھر والے فیملی والے وہ پھر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اب بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. اچھا, جو وعدے کیے ہوئے لوگوں سے وہ بھی پیسے نہیں آ رہے کہ ان کے وعدوں کے مطابق ان کو رقم مل جائے. تو ان چیزوں میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے.
اللہ پاک عافیت سلامتی والا معاملہ فرمائے. جن کی رقمیں پیسے کہیں ڈوبے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ان کی رقمیں یا ان کی جائیدادوں پر جو ناحق قبضے ہو گئے، زمینوں پر ہو گئے، دکانوں مکانوں پر ہو گئے، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہر صاحب حق کا حق اسے واپس مل جائے، ہر ایک کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے مشاہدہ کیا ہے، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. سکھر سندھ کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری اب آپ کے شہر میں ہونے جا رہا ہے. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بسلسلہ استقبال ماہ ربیع الاول اور 15واں جشن ولادت انشاء اللہ عز و جل، جس میں خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا تاری مدنی مدظ اللہ العالی سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. یہ اجتماع انشاءاللہ 21 اگست 2025 بروز جمعرات ریلوے کرکٹ گراؤنڈ بالمقابل ریلوے اسٹیشن سکھر میں منعقد کیا جائے گا، جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا. اجتماع کا آغاز انشاءاللہ رات قریباً 10 بجے ہوگا. سکھر اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول اس سنتوں بھرے اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں. آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل. علم دین حاصل کریں، آؤ علم سیکھیں.